وصحبه وبارك وسلم. سفر کا آغاز جو کروں میں لبوں پہ میرے ہو نام تیرا. سفر کا آغاز جو کروں میں لبوں پہ میرے ہو نام تیرا. پلٹ کے آؤں تو سب سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. خدا کی بھیجی کتاب ہے تو میرا تو سارا نصاب ہے تو. خدا کی بھیجی کتاب ہے تو میرا تو سارا نصاب ہے تو. حصول علم و ہنر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی بس ایک حب رسول فخری میں اپنے وارث میں چھوڑ جاؤں. بس ایک حب رسول فخری میں اپنے وارث میں چھوڑ جاؤں. اس اختتام سفر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جو بھی احباب کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں. خصوصی خطاب کے لیے دعوت دوں گا اپنے استاد محترم پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا پیر مفتی محمد شفیق احمد مجددی صاحب. نعرہ قبول میں استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. خصوصا منہم اہل الصدق والصفا. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء ورسول المجتبى وحبیب الکبریاء سیدنا ومولانا محمد المصطفى ماحی الذنوب والخطا منبع الجود والعطا الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى والديه وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين.
तमामी हज़रात मोहब्बत से और अक़ीदत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला वालिदैका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला वालिदैका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन। हम्द व सलात के बाद वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत किबला सूफ़ी बासफ़ा हज़रत पीर सूफ़ी मेराज दीन साहिब सैफ़ी नक्शबंदी मुजद्ददी दामत बरकातहुमुल आलिया सूफ़ी बासफ़ा मोहतरम जनाब सूफ़ी खलील अहमद सैफ़ी साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया और मेरे मसलक के अज़ीम उलमाए किराम शहज़ादगान और सिलसिला आलिया सैफ़िया के मुअज़्ज़िज़ीन हाज़रीन और सामईन हज़रात, आज की ये मुबारक महफ़िल इस्तक़बाल रमज़ान शरीफ के हवाले से इनेकाद पज़ीर है, जिसमें मैं और आप सब हज़रात हाज़िर व शामिल हैं। अल्लाह ताला हमारी हाज़री कबूल और मंजूर फ़रमाए और जितनी घड़ियाँ हम यहाँ इस महफ़िल में हाज़िर रहे, अल्लाह करीम हमारे लिए ये लम्हे नजात का ज़रिया बना दे। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब अपने हाथों से उस्ताद मोहतरम की दस्तार बंदी करेंगे। मैं नहायत ही मशकूर हूँ मोहतरम जनाब मोहम्मद अदील सैफ़ी साहब, मोहम्मद नईम साहब, सूफ़ी खलील साहब का, जिन्होंने किबला पीर सूफ़ी मेराज दीन साहब सैफ़ी दामत बरकातहुमुल आलिया के ज़रिए मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन बुज़ुर्गों का साया हम सब पर तादेर सलामत रखे। आमीन आमीन। हज़रात मोहतरम, मैं आपकी खिदमत में माह रमज़ान मुबारक के हवाले से जो मेरे ज़िम्मे मौजू लगाया गया है, उसी के हवाले से मैं कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। माह रमज़ान मुबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने मुसलमानों पर सन 2 हिजरी को फ़र्ज़ फरमाए। ये जो रोज़े हैं ना, नमाज तो फ़र्ज़ हुई थी जब मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ लाए गए थे। सुभान अल्लाह। और ये माह रमज़ान के रोज़े सन 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुए और पहले जो रोज़ा फ़र्ज़ हुआ कुछ अरसा तक वो 8 पहरे रोज़े हुआ करते थे। उसका मतलब ये था कि शाम को सूरज गुरूब होने के साथ रोज़ा इफ्तार किया है तो जितनी देर बेदार रहना है, इशा के वक़्त तक खाने पीने की इजाज़त थी, फिर रात का रोज़ा शुरू हो जाता था और अगले दिन सूरज के गुरूब होने तक
وہ روزہ ہوتا تھا، رات کا بھی روزہ اور دن کا بھی روزہ۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے رات کو کوئی بھول ہوئی تو ان کی بھول کو اللہ نے اپنے حبیب کی امت کے لیے رحمت بنا دیا، اور پھر ارشاد خدا بندی ہوا ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ اب روزہ سحری کے وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک تم پورا کیا کرو۔ تو یہ آج جو ہم الحمدللہ رب العالمین اس کے فضل اور توفیق سے جو ہمارے پاس یہ نورانی اور عظمتوں والا مہینہ تشریف لا رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اس کے روزے رکھنے کی بھی اور اس کا احترام کرنے کی بھی۔ مسلمانوں پر جو بنیادی فرائض ہیں ان میں سے سب سے پہلی بات تو کلمہ طیبہ ہے، تبھی بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر ایک عبادت کی، ہر ایک فرض کی ایک مخصوص شان ہے اور مخصوص اس کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور اگر کسی بندے میں نماز پڑھنے کے باوجود وہ ان برائیوں اور بے حیائیوں سے وہ بچ نہیں رہا تو اسے چاہیے اپنی نماز پر غور کرے، کیونکہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی ذات تو کسی کی نہیں ہے نا۔ وہ فرما رہا ہے کہ نماز بے حیائی سے اور برائی سے بندے کو روکتی ہے۔ اسی طرح حج کے بارے میں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے حج کر لیا وہ حج کرنے کے بعد گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے وہ آج ہی دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ تو یہ حج کی خصوصیت ہے کہ بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی مسلمانوں پر فرض کی گئی، اور زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کی خاص اثر ہے اور اس روزے کا ایک خاص اجر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا اجر اور اس کی حکمت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، حج سے گناہ معاف ہوتے ہیں، زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، اور روزے سے بندے کو اللہ کا تقوی اور اس کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ لعلکم تتقون، فرمایا روزے اس لیے تم پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر رب کا خوف، تقوی، اخلاص، امانت داری، للہیت اور خلوص پیدا ہو جائے۔ حضرات محترم یہی وجہ ہے کہ باقی عبادات وہ اگر ہم کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بندہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے اسے پتا ہے یا اس کے خالق و مالک کو پتا ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، تقوی، اخلاص سکھاتا ہے، امانت داری سکھاتا ہے، اور ایمان بالغیب جو مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ میرے جو بندے ہیں وہ بن دیکھے مجھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ روزہ ہمیں اس کی عملی مشق کراتا ہے کہ ساری چیزیں ہمارے سامنے پڑی ہیں، معقولات بھی پڑے ہیں، کھانے بھی پڑے ہیں، پینے کی بھی چیزیں پڑی ہیں، اور شدید گرمی بھی ہے، سخت موسم بھی ہے، دوپہر کا وقت ہے، کمرہ بند ہے، کوئی بندہ دیکھ نہیں رہا، اور گھر والے بھی نہیں دیکھ رہے، ماں باپ بھی نہیں دیکھ رہے، دروازہ بھی بند ہے، لیکن روزہ ہمیں ایمان بالغیب
کہ عملی پریکٹیکل ہمیں کراتا ہے کہ ایمان بالغیب رکھنا کیسے ہے، اس ذات پر بن دیکھے اسے ماننا کیسے ہے۔ یہ روزہ ہمیں اس کی عملی طور پر مشق کراتا ہے۔ اب ایک بندہ مومن کے سامنے سخت گرمی کے موسم میں پانی بھی ہے، کھانے بھی ہیں، طرح طرح کے شربت بھی پڑے ہوئے ہیں، کمرہ بھی بند ہے، لیکن اسے دیکھ بھی نہیں رہا، پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ کوئی نہیں نہ دیکھ رہا تو میرا مالک و خالق تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمیں روزہ سکھاتا ہے، تقوی، اللہ کا ڈر، اور رب ذوالجلال وحدہ لا شریک پر بن دیکھے ایمان۔ اسی طرح روزہ ہمیں اخلاص سکھاتا ہے۔ نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سب کو ریاکاری سے پاک نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی بھی ہم عبادات کرتے ہیں وہ بندہ مومن یہی کوشش کرتا ہے کہ میری ہر عبادت دکھلاوے سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، باقی نماز آپ پڑھتے ہیں، آپ ریاکاری کے لیے نہیں پڑھتے، لیکن لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ مسجد میں آیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سنتیں پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے۔ حج آپ کرتے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، حاجی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں، حاجی صاحب حج کر کے آ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عبادت کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی چلو، اگر کسی اور کو تو نہیں پتا، جس نے زکوٰۃ دی ہے اس کو بھی پتا ہے، اور جس کو دی ہے اس کو بھی پتا ہے۔ یہ زکوٰۃ، اس میں ریاکاری کا تصور موجود ہے ہر عبادت میں، لیکن روزہ واحد ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی ریاکاری کا تصور موجود نہیں ہے۔ وہ صرف روزے دار کو پتا ہوتا ہے یا خالق و مالک کو پتا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہر عمل کا اجر ہے، وہ چاہے ایک عمل کا اجر 10 گنا عطا فرمائے، چاہے تو ایک عمل کا اجر کئی گنا عطا فرمائے۔ اور یہ حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی۔ حدیث سنیے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کی نیت کرتا ہے، ابھی اس نے نیکی کی نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے خیال آیا یار وہ بندہ راستہ بھولا ہوا ہے، مثال کے طور پر، تو میں اسے راستہ بتا دوں۔ بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ فلاں نیکی کر لوں، ابھی صرف دل میں خیال آیا، نیکی کی نہیں۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کی اس نیت پر اسے ایک نیکی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، چاہے اس نے وہ نیکی کی ہو یا نیکی نہ کی ہو، صرف نیت پر، ارادے پر اللہ تعالیٰ اسے نیکی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اگر وہ نیکی کر لے تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین اسے 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب حدیث مزید آگے بھی سنیے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اب نیکی کے ارادے پر کیا ملا تھا بولیے؟ ایک نیکی ملی تھی، اجر ملا تھا، اب گناہ کا کسی نے ارادہ کیا معاذ اللہ، بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا کہ میں یہ گناہ کر لوں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ گناہ کے ارادے پر پکڑ نہیں فرمائے گا، نیکی کے ارادے پر اجر عطا کر دیا، گناہ کے ارادے پر پکڑ نہیں ہے، اور فرشتہ جو ہے نا بائیں طرف والا، وہ دائیں طرف والے فرشتے کو روک لیتا، کہتا ہے ابھی نہیں لکھنی، اس کا گناہ نہیں لکھنا۔ وہ کہتا ہے یار جب نیکی کا ارادہ کیا تھا تو ابھی تو ارادے پر ہی لکھ لی تھی تو نے نیکی، اب گناہ کا ارادہ ہے،
गुनाह के इरादे पर मुझे गुनाह निकले की इजाजत क्यों नहीं? वो कहता है यार जरा रुक जा, ठहर जा, शायद ये बंदा गुनाह के इरादे से बाज आ जाए। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर वो बंदा गुनाह के इरादे से बाज आ जाता है और गुनाह करता नहीं है तो फिर भी अल्लाह ताला उसे एक नेकी का सवाब अता फरमाता है। और हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हर नेकी का अजर जो है वो एक मखसूस तादाद में फरिश्ते लिखते हैं, इल्ला सौम, सिवाय रोजे के। रोजा एक ऐसी इबादत है, रब्बुल आलमीन फरमाता है अस्सौमु ली व अना अज्जी बिही, फरमाया रोजा सिर्फ मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा अता फरमाऊंगा। रोजा सिर्फ मेरे लिए और मैं ही इसकी जजा अता फरमाऊंगा। अब ये हदीस पाक है, इस हदीस पाक की शरह में अल्लाह ताला रहमत नाज़िल फरमाए उन मुहद्दिसीन किराम पर जिन्होंने अजीम नुकात निकाल कर इस उम्मत को अता फरमाए। वो फरमाते हैं हर नेकी का अजर तो अल्लाह ताला ही अता फरमाता है, हर नेकी उसी के लिए की जाती है, लेकिन रोजे को हदीस में खास किया गया। फरमाया रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा। और एक तर्जुमा इस हदीस का यह है कि मैं ही इसकी जजा हूं। क्या मतलब? बंदे ने रोजा रखा। इस हदीस को समझने के लिए अब एक और हदीस पाक सुनिए। क़यामत का दिन होगा, कुछ लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और जब जन्नत के फरिश्ते और मलाइका जन्नत में पहुंचेंगे ना तो वो देखेंगे हम जन्नत के दरबान हैं और हम जन्नत के पहरेदार हैं और जन्नत के बव्वाब हैं। ये लोग हमें भी नहीं पता चला कि अंदर जन्नत में अपने महल्लों में बैठे हुए, अपने अपने घरों में बैठे हुए अल्लाह की नेमतें खा रहे हैं। वो फरिश्ते उनसे पूछेंगे, ए ईमान वालो, जन्नत के दरवाजे पर तो हम खड़े थे, हमने तुम्हें जन्नत में आते नहीं देखा, तुम जन्नत में कैसे दाखिल हो गए? हमें भी पता नहीं चला कि तुम जन्नत में आ गए। तो वो बंदे आगे से अर्ज करेंगे, इसलिए कि हम अहकमुल हाकिमीन के लिए, उस खालिक को मालिक के लिए रोजा रखते थे और हमारे रोजे को देखने वाला उसके सिवा कोई नहीं था। आज उसने हमें अपने रजा के लिए रखे हुए रोजों का ये अजर अता फरमाया है, हमें जन्नत में इस तरह भेजा है कि जन्नत के फरिश्तों को भी उसकी खबर नहीं हुई। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है रोजा मेरे लिए और मैं ही इसकी जजा दूंगा। और दूसरा इसका तर्जमा मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज किया, अल्लाह ताला फरमाता है रोजा मेरे लिए और मैं ही इसकी जजा हूं। ये बड़ी खास बात अर्ज कर रहा हूं, मैं ही इसकी जजा हूं। इसके लिए मैं आपकी खिदमत में एक हदीस पाक सुनाऊंगा तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी ये ड्यूटी थी कि वो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह तहज्जुद के लिए हुजूर के वुजू का पानी पेश करते थे, सर्दी हो या गर्मी हो। हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के लिए सर्दियों में गर्म पानी पेश करते, सुबह सहरी के वक्त, तहज्जुद के वक्त, और मौसम के मुताबिक वो पानी पेश करते। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दफ़ा हुजूर का दरियाए रहमत जोश में आया, फरमाया सल या रबिया, ए रबिया तूने बड़ी खिदमत की है, मांगो क्या मांगते हो, सवाल करो, मांगो क्या मांगते हो। अब हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, हुजूर अगर आपने मुझे अता ही फरमाना है ना
अस्अलुका मुराफाकतका फिल जन्ना या रसूल अल्लाह। हुजूर जन्नत में मुझे अपनी गुलामी में रख लो, जिस तरह दुनिया में मुझे अपने कदमों में रखा है, हुजूर जन्नत में भी अपने साथ मुझे रखना। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि जन्नत तो बाद की बात है, पहले अमल करोगे फिर ऐसे होगा वैसे होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रबिया अवा गैरा ज़ालिका, इसके अलावा भी कुछ है तो आज वो भी मांग लो, आज वो भी मांग लो। तो हजरत रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया हुआ ज़ाका या रसूल अल्लाह, हुजूर अगर जन्नत में मुझे आप मिल गए और जन्नत में आपकी गुलामी आपकी रफाकत मुझे नसीब हो गई तो इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए। अय्याज गुलाम था महमूद गजनवी का, और बाकी जो वज़ारा थे उसके वजीर और मशीर थे, वो अय्याज के मनसब और मर्तबे से बड़ा जलते थे। वो कहते थे ये गुलाम ज़्यादा है, ये गुलाम का बेटा है और बादशाह ने इसे हमारे बराबर बिठाया हुआ है, बादशाह ने इसे हमारे बराबर बिठाया हुआ है। और बादशाह को भी ताने देते थे, गजनवी साहब महमूद साहब आपने एक गुलाम ज़ादे को अपनी इतना कुर्ब दे दिया कि उसे अपने साथ बिठाते हैं। महमूद गजनवी ने कहा कि तुम इसकी हिकमतें नहीं जानते, जो बात अय्याज में है ना वो तुम में नहीं है। उन्होंने कहा जी वो कौन सी बात है। एक दिन बादशाह ने उन सारे वजीरों मशीरों को आजमाने का इरादा कर लिया, और आजमाने का इरादा करके बादशाह ने अपने खजाने के मुंह खोल दिए और संदूक जो थे हीरे जवाहरात दिरहम और दिनाहिर से भरे हुए वो खुले मैदान में रख दिए। सारे वजीरों से कहा ओए वजीरों, पता नहीं मेरा कब मैं मर जाऊं, जितना तुम्हारा जी चाहे ये मेरे हीरे पड़े हुए हैं, जवाहरात पड़े हुए हैं, दिरहम और दीनार पड़े हुए, तुम में से जिसका जी चाहे जितना चाहे ले जाए। वजीरों ने जब ये सुना तो ऐसे लगा जैसे लंगर की देग खुल गई हो। उठे भागे, अपनी झोलियां पकड़ी, ना अपनी वजारत का ख्याल ना अपने मनसब का ख्याल किया। हर वजीर ने झोली पकड़ी, आप दोनों हाथों से हीरे लूट कर अपनी गोद में डाल रहा है। महमूद का गुलाम अय्याज वो भी उन वजीरों में शामिल था। वजीर हीरे जवाहरात की तरफ चले और अय्याज महमूद गजनवी के पास आकर खड़ा हो गया और उसके कंधे पर आकर हाथ रख लिया। वो वजीर जब माल लूट के झोलियां भर के वापस आए ना, तो वजीरों ने पूछा अय्याज तुझे हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। अब उस महमूद के गुलाम अय्याज ने जवाब दिया, उसने कहा तुम्हें हीरे मुबारक, तुम्हें माल मुबारक, तुम्हें दिरहम मुबारक, तुम्हें जवाहरात मुबारक, तुम्हें हीरे मुबारक, और मुझे हीरों वाला महमूद गजनवी मुबारक। इतनी बात आप समझ गए तो अब हदीस पाक का तर्जमा भी समझ लीजिए। मेरा खालिक व मालिक फरमाता है अस्सौमु ली व आना अज्जी बिही, रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा हूं, मैं ही उसकी जजा हूं। ईमान से बताइए आप सारे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम हुजूर के गुलाम बैठे हुए। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लिस्साइम फरहतान, रोजेदार को दो खुशियां मिलती हैं। एक खुशी इन द फित्र ही, जब रोजा खोलने का वक्त होता है ना, टाइम देखते हैं यार आज गर्मी भी बड़ी थी, धूप भी बड़ी है और आज प्यास भी बड़ी लगी हुई है। जब वो घर में दस्तरखान सजता है, उस पर तरह तरह की अनवाओ अक़साम के खाने चुने जाते हैं, शरबत रखे जाते हैं, मीठा ठंडा पानी रखा जाता है और तरह तरह के खाने रखे जाते हैं। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रोज़ेदार रोज़ा इफ्तार करता है तो उसे एक खुशी उस वक्त नसीब होती है। दिल में नूर आता है कि नहीं आता? ईमान से बताइए। जब रोजे का वक्त ऐन इफ्तारी का वक्त होता है तो कुछ तो वो भी आंखें होती है जो नम हो जाती हैं, कुछ वो भी दिल होते हैं जो नरम हो जाते हैं, और कुछ वो भी लम्हे आते हैं इंसान पर कि खालिक व मालिक की बारगाह में इंसान अर्ज करता है या इलाहल आलमीन
آج اتنی شدت کی گرمی تھی، سخت دھوپ تھی، میں نے مزدوری بھی کی، میں نے کام بھی کیا، اور میں نے تیری بندگی بھی کی، تیری عبادت بھی کی، اور تیرے فضل سے اور تیری توفیق سے یا اللہ میں نے روزہ نبھا لیا ہے، روزہ نبھا لیا ہے، رکھ لیا ہے روزہ، یا اللہ یہ روزہ قبول فرما لے۔ میرے دوستوں مسلمانوں بتاؤ، نم ہوتی ہیں آنکھیں کہ نہیں ہوتی؟ وہ ساری چیزیں دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بالکل حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان حق ہے، سچ ہے، اور حضور نے فرمایا دوسری خوشی اندہ رؤیت رب ہی، جب روزے دار اپنے رب کا دیدار کرے گا تو اسے سب کائنات کی سب سے بڑی خوشی نصیب ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت۔ اچھا ایک کچھ اب آپ نے روزے کے فضائل سنے، اب کچھ ایک دو مسئلے عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ کچھ مسائل بھی ہمیں سیکھنے چاہیے۔ روزہ جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، الحمدللہ مسلمان رکھتے بھی ہیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اچھا روزہ کس کس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، دوسرے دن قضا کر لے جب رمضان گزر جائے؟ جو بندہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کچھ خدا نخواستہ کوئی بندہ بیمار ہو گیا رمضان شریف میں، یا اس نے 92 کلومیٹر تک کا سفر طے کرنا ہے ایک سائیڈ کا، اب اللہ کا قرآن اسے اجازت دیتا ہے کہ اگر بیماری اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو فرمایا وہ قضا کر لے، اس دن روزہ کھول لے، روزہ کھولے لیکن اس طرح نہ کھولے کہ اس کے پورے روزے کھلنے کا پورے شہر کو، پورے محلے کو اور پوری گلی کو پتہ ہو۔ ایک ہوتا ہے رمضان کے روزے رکھنا اور ایک ہوتا ہے رمضان کا احترام کرنا۔ جو بیمار ہے نہیں رکھ سکتا، مجبوری ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ روزہ افطار کر لے، کھا پی لے دوائی وغیرہ کے لیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گلی بازار میں بیٹھ کر کھائے، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں وہاں بیٹھ کر کھائے، سرے عام کھاتا رہے۔ ایک یہودی نے، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، مسلمانوں کے ماہ رمضان آیا اور محلہ مسلمانوں کا ہے، یہودی کا چھوٹا سا بچہ، اس نے چیز لے کر دی، گھر جا کر کھانی ہے بیٹا، لیکن ناسمجھ تھا بچہ، اس نے راستے میں جاتے ہوئے یہودی کے بچے نے وہ چیز منہ میں ڈالی، کھانے لگا تو یہودی نے ایک تماچا مارا اپنے بیٹے کے منہ پر اور کہا تجھے حیا نہیں آتی؟ مسلمانوں کا محلہ ہے، مسلمانوں کی بستی ہے اور ان کے روزے ہیں اور تو ان کے سامنے کھا رہا ہے۔ اس نے تماچا مارا، خواب میں اسے بشارت ہوئی اور کلمہ اسلام نصیب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک غیر مسلم اگر رمضان کا احترام کرتا ہے اور دوسرا مسافر جس نے 92 کلومیٹر سفر کرنا ہے، اور سفر اگر مشقت والا ہے، یہ سفر آج کل وہ سفر نہیں ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تھا نا اس وقت پیدل سفر ہوتے تھے، جب قرآن اترا ہے تو اس وقت اونٹوں پر سفر تھے، گھوڑوں پر سفر تھے، پیدل سفر تھے، لیکن قرآن قیامت تک ہے، قرآن کا حکم اسی طرح ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم خوف میں ہو نا، جب تم زمین میں جہاد کے لیے نکلو تو نماز قصر کر لیا کرو، یعنی 4 کے 2 پڑھ لیا کرو۔ جب عرب فتح ہو گیا نا سارے کا سارا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، حضور اب تو ہر طرف اسلام ہی اسلام ہے، اب تو جزیرہ عرب میں اسلام پھیل چکا، اب بھی ہم قصر کریں گے؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے جہاد پر نکلو تو قصر کرو، اب تو امن ہی امن ہے، اب ہم قصر کریں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے یہ بات تجھ سے پہلے اپنے آقا سے پوچھ لی تھی کہ حضور جب امن ہو جائے گا اور جب جزیرہ عرب پر اللہ کا دین غالب آ جائے گا، حضور اس وقت بھی ہم قصر کیا کریں۔ تو
تو میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ اللہ کی طرف سے تم پر ہدیہ ہے، تمہارے لیے صدقہ ہے، اور اسے خوشی سے قبول کیا کرو۔ کیا مطلب؟ قیامت تک جو سفر کرے اسے اجازت ہے کہ روزہ افطار کر لے، لیکن فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جب گھر میں ہو، صحت ہو جائے تو پھر وہ گنتی کے دن پورے کرنے ہیں، قضا کرنی ہے۔ اور ایک اور اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں وہ کہتے ہیں جی ہم سے روزے رکھے نہیں جاتے، اے جا کے نا فدیہ دے آؤ، روزے دا روزے کا فطرانہ دے دیتے ہیں ہم، تو روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے۔ صحت مند ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، لیکن اتنی صحت ہوتی ہے، اللہ نے دی ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں جی یہ 6,000 روپیہ 10,000 روپیہ کسی غریب نو روزے رکھا دیو، ساڑھے پاجی کو روزے رکھن نہیں ہوندے۔ بھئی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فدیے کی اجازت صرف اس شخص کو ہے جو شیخ فانی ہو چکا، جس کی طاقتیں سلب ہو چکی اور اب اس میں بحالی کے آثار نہیں ہیں، اب وہ دوبارہ صحت کی طرف نہیں آئے گا، ایسے شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ بندہ روزے کا فدیہ دے سکتا ہے، اور جو وقتی بیمار ہے وہ روزے کا فدیہ نہیں دے سکتا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ روزے میں حکمتیں کتنی پوشیدہ ہے، تم تمنا کرو کہ سارا سال روزے ہی ہوں۔